200 ایئرز، 200 سال کی اسے زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس اس نے اس لمبی عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دی۔ یہاں میں ایک بڑی اہم واقعہ بریک کر کے آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نارملی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما۔ لمبی عمر واقعی بڑی اچھی نعمت ہے، مگر اس کے لیے جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ گناہ گار کے لیے لمبی عمر تو بری ہے کہ وہ جتنا جیے گا اتنے گناہ کرے گا۔ تو جب بھی اللہ سے لمبی عمر مانگیں، نیکیوں کے ساتھ مانگیں، عافیت کے ساتھ مانگیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بار ایک صحابیہ جو تھی وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضور میرے 2 بھائی تھے، ایک بھائی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اور ایک بھائی کا 1 سال بعد پھر انتقال نارمل طریقے سے ہوا۔ لیکن حضور میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں بعد میں مرنے والا بھائی پہلے جنت میں چلا گیا، حالانکہ پہلا بھائی تو شہید ہوا تھا، اور شہادت تو بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ کیا تمہارے بھائی نے 1 سال مزید دنیا میں رہ کر اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سجدے نہیں کیے، اتنے روزے نہیں رکھے؟ کیونکہ اس کو ایک رمضان ایکسٹرا ملا، اس 5 وقت کا نمازی تھا وہ بھائی، ساری نمازیں پڑھیں، عبادتیں کیں، تو وہ 1 سال دنیا میں زیادہ رہ کر زیادہ نیکیاں کر کے جنت میں پہلے چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ زندگی اچھی جب وہ نیکیوں والی ہو۔ اگر کوئی شخص زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ روز ہی گناہ کیے جا رہا ہے، روز ہی اللہ کو ناراض کیے جا رہا ہے، پھر تو لمبی زندگی اس کے لیے خطرناک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا اللہ پاک سے عافیت والی، خیر والی، نیکیوں والی طویل عمر کی کریں کہ یا اللہ جب تک جیوں تیری فرما برداری کروں، یہ نمازیں پڑھوں، عبادت کروں، تاکہ جنت کے لیے مزید خزانہ جمع ہو جائے۔ اب جس بندے کی ہم بات کر رہے ہیں 200 سال اس کی لائف تھی، مگر 200 برس ہی گناہوں میں گزرے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب پورے محلے میں، پورے شہر میں اس کی بدکاریاں، اس کی بے حیائیاں، اس کے جو بھی گناہ تھے لوگوں کو پتہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، وہ کہتے ہیں کیا اس کا جنازہ پڑھائیں، کیا اس کو کفن دیں، کیا اس کو تدفین کریں، اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا، دفن بھی نہیں کیا، کہ بندہ ہی ایسا تھا اس کو کیا دفن کرنا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ سٹائل اپنایا، اور ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ میرے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے فلاں علاقے میں، تم جاؤ اس کو غسل دو، اس کی کفن دو، اور اس کو جنازہ پڑھاؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ، اللہ کا آرڈر تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو علاقے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کس بندے کی جنازے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا بدکار ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں؟ اچھا پھر اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھائے تو وہ تو کنفرم جنتی ہو گیا نا، اس کو اور کیا چاہیے کہ اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھا دے۔ تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ علاقے والے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کی تدفین کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ ایکچولی کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو بتا رہے ہیں اس نے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، اور تو فرماتا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہ گناہ گار تھا، مگر انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نام پاک کو جب بھی دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، وہ کیا کرتا تھا، میرے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، اسے آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ اس کی ہمیں یہ ادا بہت پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وزوجتہ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کیا اس نے؟
200 سال کی نافرمانی تھی، مگر محبوب پاک سے عشق تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ بھی یاد رہے، یہ بھی کمال ہستی ہیں۔ یہ دنیا میں ایک ہی پرسنالٹی ہے کہ جو آئے نہیں ہیں لوگ ان کے پہلے ہی دیوانے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ بھائی دنیا میں لوگ آتے ہیں، ان کو کوئی دیکھتا ہے، ان کی سیرت اور ان کے سٹائل اور ان کے انداز اور ان کی کامیابیوں کو دیکھتا، پھر پیار ہوتا ہے نا۔ ایسا کیسا پیار کہ بندہ آیا ہی نہیں دنیا میں ظاہری طور پر، شخصیت آئی نہیں اور لوگ دیوانے، ہزاروں سال سے دیوانے۔ تو وہ نبی پاک کے نام کو چومتا تھا، حالانکہ پیارے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، مگر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی بیان نہیں ہوا کہ یہ بندہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا تھا، 500 بار، 200 بار، 400 بار، نہیں، روزانہ درود پاک پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ جب جب تورات کھولتا تھا تو محبوب پاک کا نام دیکھتا تھا تو چوم لیتا تھا، درود پڑھتا تھا، سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، جنت بھی ملی، 70 حوروں سے نکاح بھی ہوا۔ بنی اسرائیل یہ پیارے آقا کے امت نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کے امتی ہیں، ان کا امتی نبی پاک کے نام کا ادب کرے تو گناہ معاف اور جنت مل جائے۔ اب خود نبی پاک کا امتی اگر یہ کام کرے تو اس کا بیڑا کیوں نہ پار ہو جائے گا۔ تو درود پاک کمال کا وظیفہ ہے، خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ جب جب پیارے آقا کا نام آئے درود پاک پڑھیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہو سکے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں، یہ بھی عشق کا طریقہ ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بھائی، کون سا ریفرنس ہے جو آپ انگوٹھے چومتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے۔ بھائی منع تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، سرکار کا نام اگر چوم رہے ہیں محبت سے، یہ تو رب نے نام ہی ایسا بنایا ہے کہ آپ مل کر کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، لبوں نے خود ہی ایک دوسرے کو چوم لیا ہے، محمد، ہونٹ خود ہی چوم لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نام ہی ایسا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عشق کی باتیں ہیں۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان ہو رہی تھی تو آپ نے جب پیارے آقا علیہ السلام کا نام سنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا۔ کنہوں نے؟ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو نبی پاک نے، انہوں نے پھر دعا بھی کی کہ نبی پاک پر درود ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے آقا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جو میرے دوست جیسا عمل کرے گا سبحان اللہ، اس کے لیے نبی پاک نے بشارت عطا فرمائی۔ علماء کہتے ہیں کہ جو اس طرح اپنے انگوٹھوں کو چوما کرے گا اس کی کبھی آنکھیں نہیں دکھیں گی، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، عشق کا انداز ہے۔ تو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ پھر جمعہ کا دن، بار بار میں یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پھر قرآن پاک کی الحمدللہ ایک بڑی پیاری آیت سنیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں اپنا ٹاپک قرآن پاک رکھیں اور خاص طور پہ ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کو سمجھیں جس میں رب عز و جل نے براہ راست ہم سے بات کی ہے۔ اور وہ بات کیا کی ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم سے اللہ نے بات کی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان آیتوں کو سمجھنا شروع کریں۔ کئی پروگرام الحمدللہ، کئی ہمارے جمعہ میں ہم نے کئی آیتوں کو ڈسکس کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سودی لین دین چھوڑ دو تاکہ اس کا ثواب پا کر آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب دگنا در دگنا سود کیا ہے؟ اس میں کہا گیا نا، یاد رہے کہ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک عجیب سی صورت رائج تھی کہ جب سود ادا کرنے کی مدت آتی اور مقروض نہ ادا کر پاتا
تو قرض دینے والا سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا، یوں سمجھے کہ اس کا جو ریٹ ہے اور بڑھا دیتا کہ اب سود ڈبل ہو گیا بھائی، اب پیسے نہیں دیے ٹائم پہ، اب اس کی جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بڑھا دیتا تھا، اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا، اور اسے دگنا در دگنا سود کہتے ہیں۔ سود یاد رہے قطعی حرام ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے، وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآنی حکم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظة من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ کمال کی آیت ہے، سود کی حرمت بھی بیان کی، کاروبار کیا ہے یہ بھی بیان کیا، سود کا کام کرنے والے کو قیامت میں کیا سزا دی جائے گی یہ بھی بیان کر دیا۔ اب غور سے اس کا ترجمہ سنیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یعنی قیامت کے دن ایسے وہ سود کھانے والے، سود کا کام کرنے والے کھڑے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں، جیسے جن کسی پہ کیمری کے لگتا ہے جن آ گیا ہے، بولے اس طرح وہ لڑکھڑا رہا ہوگا، اس طرح وہ مدہوش سا نظر آئے گا، قیامت کے دن پراپر کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، اور کتنا عرصہ رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت سود کا کام کرنے والوں کے لیے زبردست نصیحت ہے۔ بات یہ ہے کہ نصیحت حاصل بھی تو کرے نا۔ اب آئیے ذرا حدیثیں سنیے گا، یہ کتنا برا عمل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا وہ سب کے سب اس میں سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ صرف سود لینے والا نہیں، سود دینے والا بھی، بلکہ اس کی گواہی کرنے والا، اس کے پیپر لکھنے والا، اس پر بھی لعنت فرمائی۔ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب اس گناہ میں برابر ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے تھے، پورے پورے ہاؤسز نہیں ہوتے، بڑے بڑے مکانوں کی طرح ان کے پیٹ تھے، جن میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اب بتائیں ادھر سود کھائیں ادھر پیٹ میں سانپ اور بچھو ہوں تو کیا حال ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ بندہ کہے یار میں سود کا کام کر رہا ہوں، پھر حج بھی تو کرتا ہوں، صدقے بھی تو دیتا ہوں۔ یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے۔ یہ تمام کاروباری لوگوں سے، بلکہ تمام ظاہر ہے جو نوکری بھی کرتے ہیں، حلال تو انہوں نے بھی کمانا ہے نا۔ بندہ نوکری میں ڈنڈی مارے، کام کاج میں ڈنڈی مارے، حرام کرے، چاہے وہ سود ہے، رشوت ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، واٹ ایور، جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنا ہے، پھر شیطان پتہ ہے دماغ میں ایک بات ڈالتا ہے کہ یار ٹھیک ہے تو غلط تو کرتا ہے لیکن پھر صدقہ بھی تو دیتا ہے نا، مسجد میں چندہ بھی دے دیتا ہوں۔ زیادہ پیسے والا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے یار تم تو ماشاءاللہ اتنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہو، غریبوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، تم نے ایک بندے کو مکان بھی بنا کر دیا تھا، مسجد میں بھی چندہ دیا تھا، تو اگر ادھر سے حرام آیا ادھر سے تم نے اچھا کام کر لیا تو یہ بیلنس ہو گیا۔ شیطان دماغ میں ایک عجیب سی بیلنس شیٹ بنوا رہا ہے ہم سے کہ یار ادھر ڈنڈی ماری ادھر پیسے دے دیے، یہ لیول ہو گیا۔ یہ بے وقوفی ہے۔ ایک جملہ یاد کر لیں، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد کر لیں، حرام کما کر صدقہ دینا ہی قبول نہیں ہے تو لیول کہاں سے ہوگا؟ اب اس کو لاجیکلی ذرا ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں۔
آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس جائیں اور آپ اس کو ایک بہت خوبصورت سا تحفہ دیں اچھی سی پیکنگ کے ساتھ, بادشاہ قبول کر لے, آپ چلے جائیں واپس, بادشاہ کمرے میں جا کر اس پیکٹ کو کھولے, اندر سے ایک بوتل نکلے جس بوتل میں پیشاب بھرا ہوا ہو یا گندگی بھری ہوئی ہو, آپ کی اس پیکنگ, اس گفٹ کو بادشاہ پسند کرے گا یا ناراض ہو جائے گا کہ یار مجھے تحفہ بھی دے کر گئے تو گندگی کا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں حرام کا صدقہ بھیج کر سمجھ رہے ہیں اللہ قبول فرما لے گا, سود کا پیسہ بھیج کے سمجھ رہے ہیں اللہ قبول نہیں قبول ہونا. اور حدیث بھی سن لیا آپ نے, حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے, نہ حج, نہ جہاد, نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک, تو کیا کرنا اس مال کا کہ جو کھاؤں تو بے برکتی ہے, صدقہ کروں تو قبول نہیں, پیچھے چھوڑ کر مر جاؤں تو بچے موج کریں اور مجھے مار پڑے. میں نے اسی جگہ پر ایک جملہ کہا تھا, اللہ کرے بات سمجھ آ جائے, اور کئی لوگوں نے ماشاءاللہ مجھے آ کر کہا کہ وہ فارمولہ جب سے سنا ہے چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں. آپ دوبارہ سن لیں, لائیو جا رہا ہے وہ بھی سن لیں کہ اپنی زندگی میں ہم جتنا کماتے ہیں, چاہے نوکری کرنے والا مجھے سن رہا ہے چاہے کاروبار کرنے والا سن رہا ہے, اپنی ذات پر آپ کتنا خرچ کرتے ہیں کیلکولیٹ کیجئے. چاہے آپ 25,000 روپے مہینہ کماتے ہیں یا 25 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں, آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. آپ اپنی آمدنی کا 5% بہت زیادہ ہو گیا تو 10% اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں, اپنی پرسنل ذات پر, باڈی پر, اپنے کپڑوں پر, اپنے کھانے پر, اپنے جوتے پر, اپنے ٹریول پر. ورنہ کس پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے؟ بچوں پر, بیوی پر, گھر والوں پر, ٹھیک ہے, اور کچھ جمع ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو بہت زیادہ جمع کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں چھوڑ کے. لائف میں جتنا کمایا نا, میں نے اپنے اوپر 5% لگایا, مشکل سے 10% لگایا. بڑا اچھا خرچہ کرنے والا ہوگا تو شاید 10% لگا لے گا. اب فارمولہ سمجھ لو, کمایا 100, اپنے اوپر لگایا کتنا؟ 5. جواب کتنے کا دینا ہے؟ پورے 100 کا. غلط کمایا تو مار کتنے کی پڑنی ہے؟ پورے 100 کی. یعنی مار میں کھاؤں, موج دوسرے لوگ کریں. جن کے لیے کماؤں ان کے لیے میں مار کھاؤں. کیوں بھائی؟ پھر کیوں نہ سچائی کما لوں, سچا کماؤں, حلال کماؤں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں حرام سے 100 مل رہا ہے تو صبر کرنا, توکل کرنا, اللہ حلال سے بھی اتنے ہی عطا فرمائے گا اور برکت والے عطا فرمائے گا, بلکہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. بس یہ دماغ میں خبط سوار ہو جاتا ہے. اب جیسے سود کی ہم مذمت سن رہے ہیں, ایسا تو نہیں پہلی بار سن رہے ہیں, کئی بار لوگوں نے سود کے بارے میں سنا, یہاں تک سنا کہ سود کرنے والا ایسا جو اللہ سے جنگ کرتا ہے. یار مجھے ایک بات سمجھائیں, کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتا ہے؟ بربادی ہونا ہے نا. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, محل بنائے, فیکٹریاں بنائیں, امپائر کھڑے کر دیے, اور ایک وقت آیا کہ ایک ایک کر کے سب بک گیا. کیوں؟ پیچھے کیا تھا؟ سود تھا. مجھے بتاؤ, اللہ سے جنگ کر کے بربادی ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو دنیا میں نقصان الگ ہے, آخرت کی بربادی الگ ہے, اللہ سے جنگ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود شیطان جو دماغ میں خیال ڈالتا ہے نا, وہ بڑا عجیب سا. وہ خیال پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی وہ توکل جو ہے نا ہلا ہوا ہے ہمارا, ہم مضبوط تو ہے نہیں. شیطان کہتا ہے یار یہ مولوی صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, مگر سود کے بغیر تو کاروبار ہی ختم ہو جائے گا. جھوٹ نہیں بولوں گا تو مال ہی نہیں بکے گا, ملاوٹ نہیں کروں گا تو لے گا کون مجھ سے؟ اچھا پوری مارکیٹ جھوٹ بول کے مال بیچ رہی ہے, میں اکیلا سچا ہوں گا تو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو طرح طرح کے وسوسے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, اگر کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہے, اگر کوئی بیٹھا ہے یا مجھے سن رہا ہے لائیو, کہ جو حرام کما رہا ہے, سود سے, رشوت سے, ملاوٹ سے, واٹ ایور, اس کو پیسے مل رہے ہیں, روزی مل رہی ہے, جتنے چاہیے وہ کما رہا ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے اسے پھر بھی مل رہا ہے, اگر کوئی اللہ کو راضی کرے گا تو اس سے اللہ روک لے گا؟ مجھے جواب دینا ہے. اچھا رزق دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں. رازق کون ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے نا. تو اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اور روزی روٹی مل رہی ہے, حرام مل رہی ہے, میں حرام چھوڑ کر اللہ کو راضی کر کے حلال کی طرف بڑھوں گا تو کیا وہ رب میری روزی روک لے گا؟ یا تو پھر میرا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے سوا معاذ اللہ کوئی اور روزی دیتا ہے. جب ایمان یہ ہے کہ رب نے ہی روزی دینی ہے تو پھر تو ختم ہو گئی نا بات. ناراض کر رہا ہوں, پیسے مل رہے ہیں, ارے راضی کروں گا اور ملیں گے, برکت والے ملیں گے, رحمت والے ملیں گے. اب تو پیسہ آتا ہے, بیماری بھی ساتھ آ رہی ہے. حرام کا پیسہ تو آ رہا ہے, ٹینشن بھی ساتھ آ رہی ہے, دوائیاں آ رہی ہیں. جب حرام نہیں کماتے تھے تو اتنی دوائیاں نہیں کھاتے تھے, اب پتہ نہیں کتنی دوائیاں نیند نہیں آتی لوگوں کو, ٹینشنیں الگ ہیں, بچوں میں لڑائیاں الگ ہیں, فیملی میں جھگڑے الگ ہیں, پیسے بہت ہیں, بچے فرما بردار نہیں ہیں. ہم جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, یار ایسے ایسے مسائل لوگ بتاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں کہ اربوں روپے ہیں اور بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے, ایک دوسرے پہ کیس کیے ہوئے ہیں. کیا فائدہ ایسے پیسے کا یار,
کہ بھائی میرا نہ رہا، بہن میری نہ رہی، میں ماں باپ کا نہ رہا، ماں باپ میرے نہ رہے، ماں باپ کے ساتھ بچے لڑ رہے ہیں، تو یہ کہیں حرام کا پیسہ تو نہیں ہے کہ جو ہماری فیملی لائف کو ختم کر گیا، جو ہماری محبتوں کو ختم کر گیا، جو ہمارے سکون کو غارت کر گیا؟ بتاؤ پیسہ کس لیے کماتے ہو؟ سکون کے لیے نا. پیسہ ہے اور سکون نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اس پیسے کا؟ پیسہ استعمال ہی نہیں کر پا رہے، اتنی بیماریاں ہیں تو کیا کام اس پیسے کا؟ اس سے تو وہ غریب اچھا جو دال روٹی کھا کر سکون کی نیند سوتا ہے، حلال بھی کماتا ہے اور بچے بھی فرما بردار ہیں، حلال کماتا ہے، گھر میں ٹینشن کوئی نہیں ہے، تو وہ زیادہ سکون والا ہے نا. ایک جملہ اور یاد کر جاؤ کہ سکون اور برکت وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے، وہ کوالٹی میں ہے. ہاں ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم تعداد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کی گاڑیاں زیادہ، جس کے بنگلے زیادہ، او جناب جس کے پاس پیسہ زیادہ وہ مزے میں، وہ برکت والا ہے. آپ کی بھول ہے، برکت تعداد کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. اللہ سے برکت مانگو، تعداد مت مانگو کہ اللہ تو برکت عطا فرما، جتنا ملے برکت والا ملے، عافیت والا ملے، حلال ملے، پھر دیکھو اس کے مزے کیسے ہیں، اس کی برکتیں کیسی ہیں. تو اللہ سود جیسی جو آفت ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب اس آیت میں بھی ایک شبہ ظاہر کیا گیا کہ زمانہ اسلام سے پہلے آج تک لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں، یہ اس وقت بھی کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں، جو زمانہ اسلام سے پہلے کے لوگ تھے اور آج بھی لوگ کہنا بھائی سود اور کاروبار میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی تو چیز ہے، آپ مال دے کر پیسے لیتے ہو، ہم پیسے دے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور کیا فرق ہے؟ ڈیل ہی کرتے ہیں نا، لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے، مل جل کے بات کرتے ہیں، بھائی میں اتنے پیسے دوں گا، آپ مجھے کتنا مہینے کا نفع دیں گے. ایک ڈیل ہوتی ہے، ایک پیپر ورک ہوتا ہے، راضی خوشی سے ہوتا ہے. میں نے زبردستی تو پیسے نہیں دیے، آپ مال دے کر پیسے کما رہے ہو، ہم پیسے دے کے پیسے کما رہے ہیں، تو کاروبار اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے اور یہ شروع سے کریٹ کیا جا رہا ہے. ایک پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے تو یہی فرق کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. ہمیں لاجک ڈھونڈنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے تو بس لبیک، سود حرام تجارت حلال. جب شریعت نے کہا، قرآن نے کہہ دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں فرق ڈھونڈنے والے کہ یار فرق کیا ہے، فرق بتاؤ. چلو پھر بھی سبحان اللہ علماء نے ایمان والوں کی تسلی اور دعوت فکر دینے کے لیے تجارت اور سود کے فرق کو بھی ڈفرینشیٹ بھی بیان کر دیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. نمبر 1 فرق کیا؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹریڈنگ اینڈ انٹرسٹ بیسڈ ٹریڈنگ؟ سود کرنے کا کام کرنا یا جو نارمل کاروبار ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں، جبکہ سود لینے والے کو صرف فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. جبھی تو سود پہ پیسے دیتا ہے، بھائی میں تو مہینے کے اتنے لوں گا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے جو بھی ہو جائے، میرا ٹائم پہ پیسہ چاہیے. پہلا فرق ہی آ گیا. دوسرا فرق، کاروبار میں لگا ہوا سرمایہ ڈوب بھی سکتا ہے، جبکہ سودی معاملے میں اصل سرمایہ محفوظ رہتا ہے. بندہ کہتا ہے بھائی آپ کے پیسے ڈوب جائیں، جل جائیں، یہ آپ کا پرابلم ہے، مجھے میرے پیسے بھی واپس چاہیے اور مجھے میرا نفع بھی چاہیے. لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو دونوں کا جائے گا نا. کاروبار میں سرمایہ ڈوبنے کا اندیشہ ہے، سود میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرق ہو گیا دونوں میں. تیسرا، تجارت میں نفع کی مقدار معین نہیں ہوتی، کنفرم نہیں ہوتی. مل کے کاروبار کریں گے، کبھی لاکھ روپے کمائیں گے، کبھی 5,000 کمائیں گے، مندہ آ گیا تو نہیں کمائیں گے، تیزی آئے گی تو زیادہ کمائیں گے. کاروبار تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے نا. مگر سود میں رقم طے شدہ ہوتی ہے، کم زیادہ نہیں، اتنے پیسوں پہ اتنے پیسے پرسنٹ سود لوں گا، چاہے وہ بینک ہے چاہے بندہ ہے. فرق ہو گیا تجارت اور سود میں. حرام تو ہے، آج فرق بھی سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے، بہت فرق ہے. آگے چلیں. پھر فرمایا کاروبار میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ منافع ہو نہ نقصان ہو، کہ کبھی کبھی مارکیٹ ہی بند ہو گئی، کوئی مسئلہ آیا، آپ نے کہا یار کچھ بھی اس مہینے نہیں کمایا، چلو کوئی بات نہیں. لیکن سودی قرض دینے والے کا منافع یقینی ہے، حالانکہ جس پہ پیسے لگائیں اس کا بے شک نقصان ہو گیا ہو. اسے ہر حال میں پہلے سود کی رقم نکالنی ہے. کاروبار میں فائدہ ہوگا تو فائدے سے رقم نکلے گی نا، لیکن سود والے کا نقصان بھی ہو جائے تو وہ جیب سے رقم نکال کر دے گا. کاروبار میں فائدہ نہیں ہوا ہے مگر رقم دے گا، اور ایسے بندے سے رقم لے رہے ہو جو پہلے ہی قرضے میں ہے. آپ سے قرضہ ہی لیا ہے نا، وہ پہلے ہی مقروض ہے، کاروبار بھی نہیں ہوا، لاس ہو گیا، مگر وہ اپنی کہتے ہیں نا قرضے میں سے اور پیسے نکال کر آپ کو سود دے رہا ہے. تو یہ کس قدر اس پر سختی، کس قدر برڈن والی بات ہے، اور یہی وہ حرام ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور علماء نے بڑی پیاری 2 باتیں بتائیں. جب بندہ سود پہ کام کرتا ہے نا
وہ سست ہو جاتا ہے، وہ کاہل ہو جاتا ہے، وہ کاروبار کرنے کی جو چستی ہے، جو ایفرٹس ہے، ختم. اب میرے کو پیسے لگا دیے، پیسے مل جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. اس کا جو مائنڈ ہے وہ لاک ہو جاتا ہے، کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ کبھی بھی نیا کام، وہ جب بھی نیا کام کرنے کا سوچے گا اس کو ڈر لگے گا، یار پیسے کہیں لگاؤں گا تو کوئی کھا جائے گا، نقصان ہو جائے گا. سود پہ اچھا ہے نا، پیسے لگاؤ گھر بیٹھے مل جائیں گے. تو ایک تو معاشی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی. یعنی شریعت کے اصول کا فائدہ دیکھیں کہ اگر کسی امیر کی جیب سے نکل کر کاروبار شروع ہوگا، مثال کے طور پہ وہ فیکٹری لگائے گا تو سینکڑوں لوگوں کو جاب ملے گی، ٹھیک ہے نا. اور جناب اس کے بعد کام آگے بڑھے گا تو مزدور اس فیکٹری میں سامان لینے آئیں گے، را مٹیریل نکلے گا تو کٹ پیس والوں کا جو بھی کام ہے اس کا فائدہ ہوگا. اب آپ غور کرتے جائیں کہ پیسہ مارکیٹ میں آ کر کاروبار میں لگے گا تو یہ سوسائٹی کے لیے بھی کتنا ضروری ہے، ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ امیر پیسے تو کاروبار سے بھی کمائے گا لیکن اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگ بھی کمائیں گے، کئی گھروں کا چولہا جلے گا. اور لیکن اس کا اگر سود کھانے کا ذہن ہے، وہ کروڑوں روپے کی فیکٹری لگانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے حرام طریقے سے سود پہ رکھ دے گا. اب اس کو ہر مہینے پروفٹ تو مل گیا مگر وہ جو ہزاروں لوگوں کا چولہا جلنا تھا، وہ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملنا تھا، وہ ختم ہو گیا. تو کیا خوبصورت اصول ہے شریعت کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا تاکہ معاشرے میں پیسہ روٹیٹ ہو، لوگ ایفرٹ کریں، لوگ کاروبار کریں. تو ایک بڑا فالٹ سوسائٹی میں یہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جناب سود پہ پیسے کھانے ہیں اسی لیے اس کو حرام جہنم میں لے جانے والا کام قرار دیا گیا. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے. اچھا ایک اور بڑی پیاری حکمت علماء نے بیان کی کہ جب بندہ سود کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے نا وہ بے رحم ہو جاتا ہے. ہاں اس کے اندر سختی آ، دل سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے پیسوں کی فکر ہے. سامنے والا ریکویسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرا اس بار دھندا نہیں ہوا، میرا کاروبار نہیں ہوا، میرا پیسے نہیں ہیں. بھائی جان مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے میرا اماؤنٹ چاہیے، مجھے میرا نفع چاہیے. بے رحم. اچھا پھر جب سود کا کام کرے گا اتنا سخت دل ہو جائے گا کہ وہ کبھی قرضہ نہیں دے گا. اب جب آپ کو پیسوں پہ پیسے ہی مل رہے ہیں، اب کوئی آ کے مثال کے طور پہ غریب رشتہ دار کہتا ہے بچی کی شادی ہے 2 لاکھ روپے دو، اس کا تو دماغ چلنا شروع ہو جائے گا 2 لاکھ پہ تو مہینے کے اتنے بچتے ہیں، اس کو دوں گا تو مجھے نہیں بچیں گے، یا تو پھر اس کو بھی کہے گا 2 لاکھ دوں گا تم مجھے کتنا دو گے. اللہ کے بندے پھر قرض کدھر گیا، مدد کدھر گئی، رحم دلی کدھر گئی. اس کا ایک خطرناک جو کانسیکوینسز ہے کہ سود کا کام کرنے والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ ہر قرضے میں بھی نفع مانگ رہا ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے قرضے کا ثواب کتنا ہے. چلیں آج یہ بھی سن لیں. معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل ایسا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے. دیکھا نا آج کل بھی کوئی غریب کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں غریب ہے کہ نہیں ہے، وہ مانگ رہا ہوتا ہے. فرمایا قرضہ وہی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس کو لوٹانا ہوتا ہے. ایک حدیث پاک سنیے گا. میں اب تھوڑا سا یہ جو پیسے والے لوگ ہیں نا، میں ان کو ایک بہت کمال کا فارمولہ دینے جا رہا ہوں. الحمدللہ یہ کر کے دیکھیے گا آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے، میں اگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں، آپ سے کسی آپ کے امپلائی نے ہی آپ کے یہاں کام کرنے والے نے کہا صاحب مجھے ضرورت ہے 50,000 روپے کی. اچھا بھائی آپ نے اس سے طے بھی کر لیا کتنے ٹائم میں دو گے؟ کہ 4 مہینے میں دے دوں گا. آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی نوکری کرتا ہے، کہاں جائے گا، نہیں دے گا تو کاٹ لوں گا. 50,000 روپے آپ نے اس کو قرضہ دیا 4 مہینے کے لیے. حدیث پاک کا مضمون ہے اس بندے کو روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. آپ حساب کریں مہینے کے کتنے بن گئے؟ 15 لاکھ روپے. 4 مہینے کے کتنے بن گئے؟ 60 لاکھ روپے. 60 لاکھ صدقے کا ثواب ملا، 50,000 4 مہینے بعد واپس بھی آ گئے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث پاک ہے. اب وہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے تھوڑی سی مشکل اور ہو گئی ہے، 1 مہینہ اور دے دیں، مدت بڑھانے کے لیے آیا. آپ نے رحم دلی کی کہا چلو ٹھیک ہے 1 مہینہ اور. حدیث پاک کے الفاظ ہیں اب وہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. وہاں قرآن کہہ رہے نا دگنا در دگنا سود مت لو. لوگ کیا کرتے تھے، ٹائم نکل گیا کہتے سود ڈبل ہو گیا، ڈبل پیسے چاہیے، مار رہے اس کو. اور میری شریعت کہہ رہی ہے قرضہ دو اور ٹائم مانگے تو ٹائم دو، تمہیں ڈبل ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث کے تحت فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں روزانہ اتنے 1000 روپے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اتنے 1000 روپے صدقہ کرتا ہوں. لوگوں نے کہا روز اتنے 1000 روپے؟ آج سے 100 سال پرانی بات ہے مثال کے طور پہ. حیران ہو گئے لوگ. تو فرمایا میں نے اتنے 1000 روپے ایک بندے کو قرضہ دیا ہوا ہے، میرے آقا کی حدیث ہے کہ روزانہ اتنے پیسے مجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے.
اب میں جو فارمولہ دینا چاہتا ہوں خاص طور پہ یہاں بزنس مین بیٹھے ہیں، یہ مزے کی نیکی ہے، بہت زبردست نیکی ہے. غریب کا بھلا الگ ہے، دعائیں الگ ہیں، رحم دلی الگ ہے. اور ثواب کیا ہے کہ آپ اپنے، میں یہ نہیں کہتا کہ قرضہ دیتے وقت آپ گارنٹی نہ لیں، آپ بالکل دیکھ بھال کے لیں، آپ بالکل اس کو آپ کس طرح سنبھال سکتے ہیں وہ دیکھیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کے پاس ہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نارملی ہمارے امپلائی غریب ہوتے ہیں. اب وہ کہتا ہے مجھے 50,000 دے دیں، مہینے کے 5,000 کاٹ لیں. آپ کو پتا ہے میرے پاس ہی جاب کر رہا ہے، ہر مہینے تنخواہ سے میں ہی کاٹ لوں گا. تو یہ کام کیا کریں، اپنا آفس میں ایک بجٹ رکھ لیں. مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 15، جس کی جیسی حیثیت، اور اتنے پیسے جو ہے وہ قرضے میں دے دیا کریں. ہر مہینے اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہیں کہ بھائی سب کی سیلری سے کاٹ لو. اب فائدہ کیا ہوا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے قرضہ بانٹا ہوا ہے، آپ کو روزانہ 10 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. بعض اوقات غریب آدمی کی چھوٹی سی مدد سے اس کا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس سے رحم دلی دل میں آتی ہے. آپ نے سنا کہ سود کا کام کرنے والا بے رحم ہو جاتا ہے. وہ قرضہ دیتے وقت بھی یہ مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوتا ہے، یار اس سے تو میں اور پیسے بنا لیتا، اس سے میں اور جناب پیسے ملٹیپلائی کر لیتا. اللہ کے بندو، سب کچھ پیسہ نہیں ہے. ارے نیکیاں کماؤ. آج لوگ اتنے پریشان ہیں. ہاں، یہاں میں ان لوگوں سے بھی ضرور بات کروں گا جو قرضہ لے کر پھر ٹائم پہ نہیں دیتے. یہ نہیں کرنا چاہیے. قرضہ اگر آپ لے کر وقت پر نہیں دے رہے، اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو قرضہ نہ لیں. کسی کے آگے پھر اپنے آپ کو ذلیل بھی نہ کریں اور پریشان بھی نہ کریں. آپ کو پتا ہے کہ یار میری سیلری ہے، میری کوئی بی سی آنی ہے، واٹ ایور آپ کے پاس انتظام ہے، قرضہ لیں اور سچی نیت سے لیں. یاد رکھیے، مسلمان سچی نیت سے قرضہ لے کہ میں نے لوٹانا ہے، اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس کی مدد کر کے، اس کا قرضہ اتر جاتا ہے. جس کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، پیسے لے کے دینے ہی نہیں ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی اور بھی نقصانات ہو جاتے ہیں. نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ قرضہ لے اور ٹائم پر نہ لوٹائے، اور پیسے ہیں اس کے پاس، بعض اوقات پیسے بھی ہوتے ہیں، خود عمرے کر رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں سب چل رہا ہوتا ہے، ہمارے پیسے نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ ٹھیک ہے. اگر نہیں دے رہے نا تو روزانہ ہر منٹ گناہوں کا میٹر جاری ہے. اس کی نیکیوں کا میٹر جاری ہے جس کے آپ پیسے نہیں دے رہے، اور آپ کے گناہوں کا میٹر جاری ہے. اور یہ قرضہ یہاں نہ لوٹایا نا تو قیامت کے دن پیسوں کی صورت میں نہیں لوٹانا ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، غور سے سنیے گا، کتنے پیسے؟ 3 پیسے تو آج کل چلتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کو اس کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. کتنے پیسوں کے بدلے؟ 3 پیسے کے بدلے نمازیں کتنی؟ 700، وہ بھی مقبول اور وہ بھی با جماعت. یہ تو پوری زندگی میں ہمیں نہیں پتا ہماری 700 مقبول جماعت والی نمازیں ہیں کہ نہیں. اور ادھر تو لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جو ہوتا ہے، جو کر سکتے ہو کر لو. اللہ کے بندوں، آج تم یہ کر لو گے، کل کیسے لوٹاؤ گے؟ وہ تو امیر ہو جائے گا قیامت کے دن، تمہاری ساری نیکیاں اسے مل جائیں گی. اور ایسا نہیں کہ نیکیاں دے کر پوری نیکیاں نہ ہوئی نا تو پھر مظلوم کے گناہ ڈالے جائیں گے اس بندے کے سر پر جو ظالم ہوگا، جس نے مال دبایا ہوگا. تو قرضہ لیں تو پریورٹی ہو کہ ٹائم پہ لوٹائیں. لوگ بدل جاتے ہیں، پہلے پیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت دے دیں، بڑی مہربانی، منتیں، ترلے، اس کے بعد فون ہی نہیں اٹھاتے. اب قرضہ، اچھا میں نے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی تھی بڑی کمال کی. وہ کہتا ہے پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں اپنے ہی پیسے واپس لینے کے لیے اپنی کوئی پرابلم بتانی پڑتی ہے. کسی کو قرضہ دیا، وہ دے ہی نہیں رہا، پھر بندہ کہتا ہے میری ماں بیمار ہے یار، وہ میں نے پیسے دیے تھے واپس دے دو. اپنے پیسے لینے کے لیے اپنی کوئی پرابلم بتا، یار میری فیکٹری میں مسئلہ ہو گیا، جو میں نے قرضہ دیا تھا واپس دے دو. بھائی کیوں پرابلم بتانی؟ میرے پیسے واپس کرو اور ٹائم پہ دو. تو لینے والوں کو بھی ٹائم پہ دینا چاہیے، اور جو دینے والے ہیں انہیں نرمی کرنی چاہیے. یہ کام کرتے رہنا. تھوڑے بہت پرابلم بھی ہو تو کوئی بات نہیں. میں آپ کو حدیث سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے گناہگار شخص کی مغفرت ہو گئی، روایتوں کا مضمون ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ تو بڑا گناہگار تھا، تیری کیسے بخشش ہو گئی؟ تو بندہ کہتا ہے میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، بس ایک نیکی تھی، میں لوگوں میں قرض دیا کرتا تھا. ایک بندہ رکھا تھا، وہ ہر مہینے جا کر قرض کی رقم وصول کرتا تھا. اور میں نے اپنے بندے کو کہا ہوا تھا اگر کوئی مجبور ہو، پریشان ہو، مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دیا کرنا، آسانی دے دیا کرنا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو میرے بندوں کو جو آسانی دیا کرتا تھا، معاف کیا کرتا تھا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ بات سیکھنی ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں، نرمی کریں. اگر کوئی غریب پریشان ہے، میں نے پیسے دیے نہیں دے سکتا، تھوڑا ٹائم دے دو یار. ہاں کوئی بات نہیں. اگر واقعی آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ یار محتاج ہو گیا، اب اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، ہو سکے تو معاف کر دو، لیکن آسانی کریں. لیکن یہ جو سود والی بات ہے نا، اس سے اپنے آپ کو نکالیں، حرام روزی سے نکالیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے برکت کے دروازے آپ پر کھولتا ہے. تو آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت سنی جس میں رب کریم نے ہمیں فرمایا کہ سود حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، تجارت حلال.
تو ہم حلال کی طرف آئیں، حرام سے بچیں. کئی لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بہت دعائیں کروائیں، بزرگوں سے کروائیں، مکے بھی گیا، مدینے بھی گیا، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میرا پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہا. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ دعاؤں کی جو قبولیت ہے نا، اس کے پیچھے ایک راز ہے. دعا کی قبولیت کا کنجی کیا ہے کہ آپ کہیں حرام تو نہیں کما رہے ہیں. یہ حرام روزی جو ہے نا، اس کا بہت بڑا پرابلم یہ کہ دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بڑا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. کہا یا اللہ یہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. اب ذرا غور کریں، اور خدا رب العالمین تو سب پر کرم کرنے والا ہے، رونے والے پر تو زیادہ کرم کرتا ہے، مگر فرمایا نہیں کرنی. عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، جو اس نے لباس پہنا یہ حرام ہے، یہ کماتا حرام ہے. اب غور کر لیں، پیسے بہت ہوں، حرام کے ہوں، نہ دعائیں قبول، نہ رب راضی، نہ سکون ہو، کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ سارا تو میں لے کر بھی نہیں جاؤں گا، چھوڑ کے جانا ہے، اور مار سارے کی پڑنی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. آج نیت کر لیں میرے پیارے اسلام. میرا کوئی بھائی اگر ایسا یہاں ہے جو سود کے کام میں پھنس گیا، پھنس جاتے ہیں بعض اوقات، پھنس گیا ہے کسی اور حرام کام میں پھنس گیا ہے، توبہ کر لیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ سود کا کام ختم کروں گا تو نیچے آ جاؤں گا، آ جائیں نیچے. میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں نے اپنا کاروبار کم کر دیا، اپنے اسٹیٹس کم کیا، فیکٹریاں لون پہ، بینک پہ، سود پہ تھیں، واپس کر دیں. کہ ٹھیک ہے حرام چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے. آپ یقین کریں کچھ عرصہ لگا، اللہ نے پہلے سے زیادہ انہیں عطا فرما دیا. وعدہ ہے نا اس کا، رحمت کا وعدہ ہے، حلال میں برکت ہے. تھوڑا ٹیسٹ ہوگا لیکن پھر آپ کھڑے ہو جاؤ گے. تو ہمت کریں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کر آپ کے ساتھ آئے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ذرا اس مسجد کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ، کہ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری مسجد کو اللہ پاک نے برکت دی ہے. نارملی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں 2 جمعے ہوں. ہمارے یہاں 2 جمعے ہوتے ہیں، ایک 1:30 بجے ہوتا ہے، ایک 3 بجے ہوتا ہے. دونوں جمعے فل ہیں، لوگ باہر ہوتے ہیں، بعض اوقات واپس جانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ بڑی راتوں میں یہاں پروگرام ہوتے ہیں. آپ کے سامنے مسجد کے انتظامات ہیں، اور ایسے اللہ کی رحمت سے کم و بیش 15 جگہوں پر ڈیفنس کے اندر دعوت اسلامی نماز پڑھا رہی ہے، جہاں پر مسجدیں ہیں، جا نمازیں ہیں. تو ان سب کے انتظامات کے لیے، ان سب کے اخراجات کے لیے ہم نارملی نہیں کرتے کہ اس طرح کوئی جھولی یا ڈبہ وغیرہ پھیلائیں. ہم نے مسجد کے باہر باکس لگا دیا ہے. امید ہے کہ اکاؤنٹ نمبر آپ امام صاحب سے لے سکتے ہیں. تو آلموسٹ ہمارے ان پورے DHA کے کاموں پر جو دینی کام ہو رہے ہیں، ہمارے 25 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہوتے ہیں. تو میری گزارش ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ کوئی منتھلی اپنا سسٹم بنا لیں، امام صاحب سے اکاؤنٹ نمبر لے کر اس میں ڈلوا دیں، باہر باکس میں ڈال دیا کریں. تو یہ انتظامات آپ کے سامنے، آج کل الیکٹرک کے بل آپ کے سامنے، ایئر کنڈیشن ہے، صفائی ستھرائی، یا مزید اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے جو پکے نمازی ہیں، اگر مسجد کی انتظام کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اور خوشبودار بنانا چاہتے ہیں، اور کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں، تو آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ مل کر ان مسجدوں کے نظام کو اور خوبصورت کریں گے. اور مزید بھی انشاءاللہ ہمیں مساجد بنانی ہے، DHA میں مدارس بنانے ہیں، بہنوں کے کام کرنے ہیں. آپ کا سپورٹ رہے گا تو انشاءاللہ اور ہم آگے بڑھیں گے. اللہ پاک آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. سنتیں ادا کر لیجیے.